ہاتھ دھوتے ہوئے کلمے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم مسلمان تھوڑے ہو رہے ہوتے ہیں. یہ تو حمام میں ننگے کھڑے ہو کر بھی کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ و انا الیہ راجعون. یہ کہتی ہے ہماری فیملی میں ایسا ہوتا ہے کہ جب کپڑوں کو کھنگالتے ہیں، نکالتے ہیں پانی سے، تو کلمہ پڑھتے جاتے ہیں تاکہ یہ پاک ہو جائیں. کیا حکم شرع ہوگا؟ اللہ تعالی ہماری ایسی بہنوں پر بہرحال رحمت نازل فرمائے کہ جنہوں نے ایک نیا دین اپنے گھر میں وضع کر لیا اور انہوں نے اصل دین کو سیکھنے کی کبھی زحمت گوارا نہ کی. اسی لیے میں گزارش کرتا ہوں، آپ کے بڑے بہت بڑے ہوں گے، بہت اچھے ہیں، اللہ اگر وہ فوت ہو گئے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، لیکن گھر کے بڑوں کا ہر کام صحیح ہو یہ ضروری نہیں ہے. ان کے کاموں کو بھی، ان کی سوچ، ان کے نظریات، ان کے اقوال، ان کے عادات و اطوار جو آپ میں سرایت کر کے نسلوں میں جا رہی ہے، اسے ایک دفعہ شریعت پر پیش کرنا ضروری ہوتا ہے. کپڑوں کی پاکی کا یا اسی طرح جنابت اتارنے کا، جو غسل ہم کرتے ہیں ناپاک ہوتے ہیں، اس کا کلمہ پڑھنے سے کوئی تعلق نہیں ہے ہی نہیں کوئی تعلق. کلمہ پڑھنے سے کیا ہوگا؟ پانی بہانے سے ہے. اگر کپڑوں میں نجاست ہے تو اتنا پانی بہائیں کہ وہ پانی اس نجاست کو اپنے ساتھ بہا کر لے جائے. جب یہ ہوگا تو کپڑا پاک ہوگا. اب آپ نے وہ شرعی تقاضا پورا نہیں کیا اور کلمہ پڑھ رہے ہیں اس کے اندر، تو کوئی فائدہ نہیں، وہ ناپاک ہی رہے گا. اور اگر پاک ہو گیا، کلمہ نہ پڑھیں، اب کلمہ پڑھنے کی حاجت نہیں، کپڑا پاک ہو گیا. اور ناپاک کپڑوں کو پاک کرتے ہوئے کلمہ پڑھنا، یہ تو ویسے ہی مطلب ہے کہ مناسب نہیں ہے. گندی چیزوں کے اوپر ایسے آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ اس کی کوئی حاجت نہیں ہے. صرف صحیح طریقہ سیکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ صحیح طریقہ ہم سیکھتے نہیں ہیں. سارے پاک ناپاک کپڑے واشنگ مشین میں ڈال دیتے ہیں، وہ ہے قلیل تھوڑا پانی. جیسی کپڑے اس میں ڈالتے ہیں، نجاست جیسی پانی سے ملتی ہے سارے ناپاک. آپ نے باہر نکال کے نئے کپڑے اسی پانی میں ڈال کے، تھوڑا اور پانی اور پاؤڈر ڈالا اسی میں ڈال دیا، وہ سارے بھی ناپاک. اب ان کے اندر آپ ان کو نچوڑ کر ایک ٹب میں پانی لے کر انہیں ڈالتی ہیں کپڑوں کو جھاگ نکالنے کے لیے، صابن نکالنے کے لیے. جیسے ٹب کے پانی سے یہ ناپاک سوٹ ملے گا، وہ سارا ناپاک. خوب اچھی طرح گھما کے ایک کپڑا، دوسرا کپڑا، تیسرا کپڑا، پھر اس کو بہا دیا، نیا پانی لیا، ایک دفعہ اور نکالنے لگی، یہ سارے ناپاک. پھر جیسے ملیں گے سب ناپاک. اب آپ کلمے پڑھے جا رہی ہیں، کپڑے ناپاک ہیں آخر تک ناپاک. اور پھر اس کو آپ نے رسی پہ ڈال دیا، رسی ناپاک. پھر آپ نے استری کر کے شوہر کو جمعہ پڑھنے، نمازیں پڑھنے کے لیے سوٹ دیا، وہ ناپاک، اس کی نمازیں برباد. تو ایک عورت جو مسئلے نہیں سیکھتی ہے وہ پورے گھر کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. اور بڑی معذرت کے ساتھ میں بات عرض کرتا ہوں کہ ہمارا دیندار طبقہ بھی اس سے غافل ہے. جتنے مجھے سن رہے ہیں اس وقت، اگر کوئی نئے عالم بنے ہیں، قاری صاحب ہیں، کوئی نعت خان صاحب ہیں، دیگر لوگ ہیں، اپنے گھر کی خواتین سے معلوم کریں کہ تمہیں کپڑا پاک کرنا آتا ہے، طریقہ معلوم کیجیے. آپ ایسا نہ ہو کہ آپ باہر بزرگ ہوں اور گھر کے اندر گھر والے ناپاک طریقے سے کپڑے کو پاک کرنے کی ناکام کوششیں کر رہے ہوں، اور انہی کپڑوں کو پہن کے آپ واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں، جمعے پڑھا رہے ہیں، عیدین پڑھا رہے ہیں، آپ نمازیں پڑھا رہے ہیں، اور نمازیوں کی نمازیں بھی برباد ہو رہی ہیں. اتنا خطرناک مسئلہ ہے یہ. لیکن عمومی طور پر سمجھ نہیں پاتے. اگر میں ایک عالم دین ہوں اور میں غیر عالمہ عورت سے نکاح کر لیتا ہوں تو کیا میری صحبت میں رہ کے وہ خود بخود عالمہ بن جائے گی، یا مجھے سکھانا ہوگا، مجھے پوچھنا ہوگا کہ آپ کو شرعی مسئلے معلوم ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ بھی اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر اگر کسی عورت سے نکاح کر لے تو وہ بھی ڈاکٹر ہو جائے گی. پی ایچ ڈی والا کسی لڑکی سے نکاح کر لے تو وہ خود بخود پی ایچ ڈی ہو جائے گی. ایسا تو نہیں ہو سکتا، سکھانا ہی پڑتا ہے. اس چیز کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. باطن کے میل کو دور کرنے کے لیے، غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے تو بہت ہی مفید ایک جملہ ہے. لیکن اسی کلمہ پاک کو آپ تصور کریں، ایک بندہ بیت الخلاء میں ہے، جہاں وہ بے لباس ہے، جہاں گندگی ہے، وہ گندگی کا مقام ہے. آپ خود سے سوال کریں کہ مقام گندگی میں جب انسان بے لباس ہو، کیا خیال ہے کہ کلمہ پاک پڑھنا کیا درست ہوگا یا نہیں؟ آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں، تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ کا ضمیر آپ کو یہ جواب دے گا. یہ قطعاً غیر مناسب ہے، یہ جائز نہیں ہونا چاہیے. ہو کلمہ پاک پھر بیت الخلاء ہو، یہ میچ کوئی سمجھ نہیں آتا ہے. لوگ کہتے ہیں ہم نے تو اپنے بڑے بوڑھوں سے سنا ہے، شروع سے پڑھتے آتے ہیں. پھر بعض لوگوں کو جب بتایا جاتا ہے کہ کلمہ پاک پڑھنا وہاں پر کوئی ضروری نہیں ہے تو وہ تعجب کا شکار ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں پاک ہونے کے لیے کلمہ پاک پڑھنا ضروری نہیں ہے. ہم نے تو زندگی میں پہلی بار یہ مسئلہ سنا ہے. ہم تو شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں، ہمیں تو شروع سے یہی بتایا جاتا ہے. غسل کرتے ہوئے کلمہ پڑھتے ہیں، استنجا کے بعد ہاتھ دھوتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں، کپڑوں کو دھوتے ہوئے کلمہ پڑھتے ہیں، کوئی چیز جیسے ناپاک پانی میں گر جائے اس کو دھوتے ہوئے کلمہ پڑھتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ سوال یہ نہیں
کہ شروع سے خاندان والے کیا کیا کہتے چلے آ رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ قرآن و حدیث نے کیا کہا ہے. یہ کوئی دلیل نہیں کہ ہمارے بڑے برے جناب ہم نے تو شروع سے ہی بات سنی ہے. یہ تو ایک طرح سے کفار کا طریقہ رہا ہے کہ جب ان کو کہا جاتا کہ اسلام لے کر آئیں تو وہ کہتے ہم نے تو اپنے بڑے بوڑھوں کو دیکھا ہے وہ تو شروع سے ان بتوں کے آگے سجدہ کرتے تھے, تو حضور آپ ہمیں کون سے نئے خدا کی دعوت دے رہے ہیں. تو یہ تو ان کا اعتراض ہے کہ جس کو کاپی کیا جاتا ہے اور ان کا انداز اپنایا جاتا ہے کہ یہ تو ہم نے نیا مسئلہ سن لیا جی. اس لیے علم نہ ہونے کی بنا پر ایسی باتیں کہی جاتی ہیں. اس لیے سب سے پہلی بات اگر غسل کی بات کریں تو غسل کرتے ہوئے انسان پھر بے لباس ہو اور بیت الخلاء ہو, یہ بالکل جائز نہیں ہے کہ گندگی کے مقام پر کلمہ پڑھا جائے. دوسری بات, استنجا کے بعد انسان واش روم سے باہر آتا ہے, وہاں اگر ہاتھ دھوتے ہوئے کلمہ پڑھ رہا ہے چلیں وہاں گناہ تو نہیں ہے. اسی طرح کپڑے دھوتے ہوئے انسان یا کوئی بھی چیز پاک کرنے کے گھر سے جب انسان دھو رہا ہے تو اس وقت کلمہ پڑھ رہا ہے, چلیں اس وقت گناہ تو نہیں ہے. پڑھنا اس وقت جائز ہے کیونکہ بیت الخلاء نہیں ہے. لیکن یہ بات بالکل ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی چیز کو پاک کرنے کے لیے, چاہے جسم ہو, کوئی چیز ہو, کوئی لباس ہو, کلمہ پاک پڑھنا شریعت نے کوئی لازم نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر پانی کے بارے میں ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے آسمان سے پانی کو پاک کرنے والا بنا کر اتارا ہے. پانی اٹ سیلف اور بذات خود اتنی پرفیکٹ چیز ہے, اتنی کامل چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف قرآن میں فرمائی کہ ہم نے تو آسمان سے اس کو پاک کرنے والا بنا کر اتارا ہے. یہ طاہر بھی ہے, مطہر بھی ہے, خود بھی پاک ہے اور پاک کر بھی دیتا ہے. جہاں جہاں سے پانی بہتا چلا جاتا ہے وہاں وہاں سے انسان پاک و صاف ہوتا چلا جاتا ہے. ہاتھ پاک ہو جاتے ہیں, کپڑے پاک ہو جاتے ہیں, چیزیں پاک ہو جاتی ہیں. تو جب خود اللہ تعالیٰ نے پانی کو اٹسیلف پاک کرنے والا بنا دیا ہے تو اس کے لیے پاک کرنے کے لیے کلمہ پاک کا پڑھنا شریعت میں نہیں ہے, نہ ہی اس کو لازم کیا گیا ہے. البتہ اگر کوئی بیت الخلاء میں نہ ہو, باہر پڑھتا ہے, جائز تو ہے. لیکن یہ عقیدہ اور ایک یہ نظریہ بنا لینا کہ شاید اگر نہ پڑھیں گے تو چیز پاک نہیں ہوگی, یہ بالکل غلط ہے. اور بیت الخلاء میں پڑھنے کی بالکل اجازت نہیں ہے, وہاں گناہ ہے کیونکہ وہ مقام گندگی ہے. ہاتھ پاک کرنے کے لیے 3 کلمے پڑھنا. جب ہم قضاء حاجت کے لیے واش روم جاتے ہیں تو ہمارے ہاتھ ناپاک ہو جاتے ہیں, کیا انہیں پاک کرنے کے لیے ہمیں پہلے 3 کلمے پڑھنے چاہیے؟ اس طرح غسل میں بھی ہمیں پاک ہونے کے لیے کیا پہلے 3 کلمے پڑھنے چاہیے؟ کیا یہ بات صحیح ہے؟ محسن صاحب سرگودا سے, یہ بالکل غلط بات ہے. کلمے کا ہاتھ کے پاک ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب آپ واش روم جائیں صابن سے اچھی طرح ہاتھ دھو لیں یا مٹی پہ رگڑ دیں ہاتھ اور پھر دھو لیں تو اس طرح وہ جرمز بھی مر جاتے ہیں, ہاتھ پاک ہو جاتا ہے. تو بس اتنا کافی ہے, یہ کلمے کا یہاں موقع نہیں ہے.